آج کی دوسری اور اہم بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں خود آ کر ایک حدیث میں سوال کیا۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بار جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں انسانی شکل میں آئے۔ یہ حدیث کا اور سیرت کا ایک بڑا مشہور قصہ اور بڑی مشہور بات، اور آ کر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند سوالات کیے تھے۔ وہ سوال بھی اس حدیث میں آئے ہیں، اور اس حدیث کا نام ہے، وہ معروف ہے، حدیث کی کتب میں اس کا نام حدیث جبریل، ام السنہ بھی کہتے ہیں۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے جو صحابہ کرام کے ذہنوں میں تھے۔ رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دیے، اور وہ ٹوٹل 5 سوال تھے۔ پہلا سوال تھا مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرمائی، وہ ہمارا موضوع نہیں۔ دوسرا سوال تھا مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، وہ بھی ہمارا موضوع نہیں۔ تیسرا سوال تھا مل احسان یا رسول اللہ، یہ احسان، یہ تزکیہ اور عبادت کا اعلیٰ مقام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی جواب ارشاد، وہ بھی ہمارا موضوع نہیں۔ چوتھا سوال جبریل امین نے علیہ السلام نے سیدھا عرض کیا کہ قیامت کب آئے، قیامت کب آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مل مسئول عنہا بأعلم من السائل، اللہ جل شانہ نے قیامت کب آئے گی اس کا علم اپنے پاس رکھا ہے، اور جیسے سائل کو معلوم نہیں، جس سے سوال کیا جا رہا ہے نا، مسئول یعنی مجھے بھی اس کا حقیقی علم نہیں، اللہ ہی کے پاس ہے، الیہ یرد علم الساعہ۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اخبرنی عن اماراتی ہے، 5واں سوال، تو پھر قیامت کی مین بڑی کچھ نشانیاں فرما دیجئے، بتا دیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی 2 نشانیاں بتائیں، اور ان دونوں نشانیوں کا تعلق علامات متوسطہ سے ہے، آپ کے میرے اس عہد سے ہے، اس دور سے ہے جس میں ہم جی رہے ہیں۔ ایک بات ارشاد فرمائی کہ ان تلد الامۃ ربتہا، تم یہ دیکھو گے کہ گھر گھر میں ماؤں کی نافرمانی ہو رہی، یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے، والدین کی اور بالخصوص ماں کی نافرمانی۔ یہ دوسرا معنی محدثین نے یہ کیا ہے کہ انقلابات زمانہ اتنے ہوں گے کہ آج کا ایسا آدمی جو محتاج ہو، تنگ دست ہو، غریب ہو، وہ کل کا مالک بن جائے، اور مالک جو ہوگا وہ تنگ دست اور محتاج ہو جائے۔ احوال زمانہ، تغیر زمانہ۔ دوسری نشانی ارشاد فرمائی کہ ان تری الحفاة العراة العالة رعاء الشاء یتطاولون فی البنیان، تم دیکھو گے کہ عرب کے وہ لوگ جو بکریاں چرانے والے، جو ننگے قدم ننگے بدن پھرا کرتے تھے، دنیا میں سب سے بڑی عمارات ان کی ہوں گی، اور لمبی اور بڑی اور طویل عمارتوں پر وہ مقابلہ کریں گے ایک دوسرے سے۔ کسے معلوم نہیں ہے کہ آج دنیا میں بڑی عمارتوں کا مقابلہ سارا کا سارا اہل عرب میں، کہ یہ جی برج دبئی ہے، یہ برج خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں اب جدہ میں برج بن رہا ہے جو سب سے اونچا ہوگا۔ تو فرمایا کہ یتطاولون فی البنیان، عرب جو ہیں وہ لمبی لمبی عمارتوں میں ایک دوسرے سے آگے
بڑھ جانے میں لگے ہوں گے، یتطاولون۔